ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ. لیٹ می ٹیک دس پوائنٹ. وجیہ جی آپ نے پوری بات سنی. یو آر اے مدر یور سیلف, آئی ایم اے فادر مائی سیلف. آپ یقین کریں جب میں یہ پروگرام کر رہا تھا میری آپ سے اس سے پہلے بھی 2-3 دفعہ اس پہ بات ہوئی. کئی دفعہ نا میرے پاس الفاظ نہیں ہوتے کیونکہ شاید اتنے ہم لوگ انٹرنلی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں ایسی سچویشنز دیکھ کے. کیا کہیں گی آپ اس کے اوپر؟ منصور, I wish I could listen to what Rabia was saying. مجھے ان کی ایک بھی بات جو ہے نا وہ مجھ تک نہیں پہنچی ہے, لیکن میں اس کو محسوس کر سکتی ہوں. میں یہ فیل کر سکتی ہوں کہ میری بیٹی بھی اسی ایج کی ہے نا, اور وہ اس سچویشن میں ہوتی تو وہ کس چیز میں سے گزری ہوتی. اور میں سمجھتی ہوں اس بچی نے اتنی ہمت کی کہ آپ دیکھیں جو پہلا انسٹنکٹ ہوتا ہے نا بچیوں کا, وہ اتنی نائیو ہوتی ہیں, اس ایج میں اتنی معصوم ہوتی ہیں کہ وہ پہلا انسٹنکٹ یہی ہوتا ہے کہ وہ ڈر جاتی ہیں. وہ اس چیز سے بھی ڈرتی ہیں کہ ہم اپنے پیرنٹس کو بتائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید اس میں ہمارا کوئی قصور ہے. ہم ٹیچرز کو بتائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ کچھ ہماری طرف سے ایسا انیشیٹ ہوا ہے کہ کوئی اس طرف سے کوئی ایسی بات ہوئی ہے. لیکن اس بچی نے جیسے اس کو ٹیک اپ کیا اور اتنے سالوں سے جو ہو رہا تھا, اس بچی نے ایک آواز دی ہے سب کو. تو بیٹے رابعہ, میں آپ سے کہوں گی کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, اور آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ٹیچرز تو کہنا کیا دور کی بات ہے, مطلب ان کو انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا, انہوں نے. اور یہ صرف ایک یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ٹیچر کو اس کو جس نے یہ کیا اس کو یہ سزا مل گئی تو یہ بات یہیں پہ ختم ہو گئی. ہم نے منصور اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے کہ یہ بات یہاں تک آئی کیسے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ ہماری سوسائٹی میں یہ ڈیولپ کیسے ہو رہا ہے. اتنی فرسٹریشن, اتنا اینگر, اتنا وائلنس, اور اتنا یہ آپ کے اندر آیا کہاں سے کہ آپ کے اندر انسانیت ہی ختم ہو جائے. مجھے تو ان ماں باپ پہ ترس آتا ہے. ان بچیوں کا تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے آواز اٹھائی اور یہاں تک آئے, لیکن وہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں ان کی فیملیز بھی ہیں, وہ خود بھی ہیں, وہ اس سوسائٹی کے اندر کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. مطلب وہ دیکھیں وہ اپیرنٹلی ویل آف, بڑے ویل گرومڈ, پڑھے لکھے, اس طرح کے لوگ نظر آتے ہیں, لیکن وہ بھیڑیے کے روپ میں ہماری سوسائٹی کے اندر ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ ہم ان کو آئیڈینٹیفائی بھی نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہی نہیں چل سکتا کہ ہمارا بچہ جو اس ٹیچر کے ساتھ, جس کے ساتھ ہم پوری ایک کانفیڈنس کے ساتھ, ٹرسٹ کے ساتھ, فیتھ کے ساتھ اس کو یہاں بھیج رہے ہیں, اور میرے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے. اور اس کی مذمت تو میں کہتی ہوں بہت ہی چھوٹا لفظ ہے, جتنی بھی مذمت کی جائے ان کو الٹا لٹکا دیں تو وہ بھی کم ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہے کہ اب تک ایسا جو ہو رہا تھا نا منصور, وہ یہ ہے کہ کوئی اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں ہوئی ہوئی ہے. جتنی بھی ایفرٹس ہیں وہ ایسے فریگمنٹیشن میں ہوئی ہوئی ہیں کہ کوئی چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے, کہیں پہ امبڈسمن فار ہراسمنٹ ہے, کہیں پہ کوئی اور ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, کہیں پہ صرف ورک پلیس ہراسمنٹ ہے اس کو ایڈریس کیا جاتا ہے. لیکن سکولز کے وہ بچے کہ جن کو شروع سے ایک سکھانے کی ضرورت ہے, جیسے آپ نے کہا گڈ ٹچ بیڈ ٹچ, اور اس کے بعد ان کو یہ بتانا کہ وہ کم از کم بتائیں, آواز تو ہو ان کے اندر, ان کو یہ حوصلہ تو ہو کہ وہ یہ بات کر سکیں کہ یہ ان کے ساتھ ہوا ہے. اور پھر پیرنٹس کے اندر, ٹیچرز کے اندر, سوسائٹی کے اندر یہ ایکسیپٹینس کہ وہ اس چیز کو مانیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے اور اس کو ہم نے کنڈیم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے.